عمر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم میر صاحب, کیسے بہت آپ؟ شکریہ. الحمدللہ. 24 نومبر پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے یہ بتائیں کہ کل آپ اور آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں جن میں سے تقریباً 2 آپ کے ساتھیوں کا تعلق جوڈیشل کمیشن سے تھا, تو آپ لوگ ڈیالہ جیل گئے عمران خان صاحب کو ملنے اور وہاں آپ کو گرفتار کر لیا گیا, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو رہا بھی کر دیا گیا. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب یقین جانے کوئی میرا خیال ہے وہ جس طرح سرکس میں کوئی کچھ کرتا ہے نا, کوئی بے وقوفانہ بچپگانہ حرکت کی انہوں نے. ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, جج صاحب نے آرڈر کیا تھا. عموماً جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فیملی ممبرز کو وہ ملنے دیتے تھے منگل کے دن اور سیاسی ساتھیوں کو جمعرات کے دن. تو ہمیں انسٹرکشنز آئیں کہ جی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے تو آپ منگل کے دن 2 بجے جا کے ملیں گے. ہمارے پاس آرڈر تھا اور نام تھے جن لوگوں نے جا کے ملنا تھا. تو اس پہ شبلی فراز سے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے اور ممبر جوڈیشل کمیشن, میں خود تھا لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جوڈیشل کمیشن ممبر, پھر ہمارے احمد خان بچر صاحب پنجاب اسمبلی اپوزیشن لیڈر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین, اسپیکر اسد کیسر صاحب اور سابق اسپیکر اور ایم این اے, اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے پریزیڈنٹ اور ہیومن رائٹس کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. اچھا یہ سارے ذمہ دار شخصیات تھیں. ان کو انہوں نے جناب, ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ٹائم پہ 1:45 بجے, ہم نے وہاں پہ گیٹ پہ گئے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے ہم نے کہا جی ہمیں 2 بجے کا ٹائم ہے تو آپ بتا دیجیے گا. وہاں پہ ڈیالہ جیل کے سٹاف سے بات کی, انہوں نے کہا جی آپ روڈ کے پار انتظار کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا وہ تذلیل کر سکیں, ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہوتا, پرابلم نہیں ہوتا. ہم لوگ کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے تھے, آپ کے ساتھی بھی میڈیا کے وہ بھی آ کے بات چیت ہم لوگ کر رہے تھے. جس وقت ٹائم ہوا 1.5 گھنٹے کے بعد ہم لوگ انتظار کرتے رہے, وہ ٹائم گزرتا گیا. ہم نے کہا یہ پھر 5-6 گھنٹے انتظار کریں گے. ہم لوگ پھر ان کے پاس گئے پولیس کو, ہم نے کہا جی کہ جیل کی انتظامیہ کو بتا دیں, ہمیں صاف صاف بتا دیں آج ملاقات کرانی ہے تب بھی بتا دیں, نہیں کرانی تب بھی بتا دیں, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں, ہم لوگ آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ انتظار کریں, ہم لوگ آ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکشن 144 لگا ہوا ہے. کہا ہم لوگ 4-5 لوگ ہیں, ہمارا کیا کام سیکشن 144 سے. اس دوران جی ہم نے کہا ہم لوگ 10 منٹوں کے بعد آپ ہمیں بتا دیں, ہم لوگ آپ کے آ کے پوچھیں گے. 10 منٹ گزر گئے, ہم لوگ گئے, ہم نے کہا جی ہمیں بتا دیں ہم لوگ جا رہے ہیں. نہیں جی آپ کو اندر آنا پڑے گا. کہا بھائی کہاں پہ آنا پڑے گا؟ آپ کو اندر چوکی میں آنا پڑے گا. انہوں نے پکڑ لیا, ہم لوگ باہر آئے. ہم نے کہا جی یہ کیا حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. گاڑی میں ڈرائیور کو نکالا, میرے فلیگ کار لگا ہوا, پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا, پولیس کا بندہ بیٹھا, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. گاڑی میری اندر لے گئے, فلیگ کار نیشنل اسمبلی کی گاڑی, ڈرائیور کو زد و کوب کر کے اس کو اندر تھانے میں لے گئے. وہ ڈرائیور جو پولیس کا اہلکار بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا آپ بہت غلط غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. اس نے کہا جی ہمیں معلوم ہے ہم لوگ غلط حرکت کر رہے ہیں, غیر قانونی حرکت ہے, ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, انٹیلیجنس ایجنسی والوں کا آرڈر ہے, صاف صاف, اور حکومت والوں کا, ان لوگوں کا آرڈر ہے, اوپر سے آرڈرز ہیں. وہاں پہ ہمیں بٹھایا. ہم نے کہا جی ہم لوگ آپ کا کچھ نہیں وہ کرتے, ہمیں بتائیں ہمیں کس چیز کے ذریعے آپ نے اندر کیا. ان کے پاس میر صاحب کوئی جواب نہیں تھا, کوئی چیز تھی نہیں. اور اس کے بعد جناب تقریباً گھنٹہ تھا یا کچھ اس طرح ٹائم تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ ایس ایچ او یا اور کوئی سامنے نہ آئے. کہا جی آپ نکلیں ابھی ادھر سے. ہم نے کہا جی ہمیں بتائیں, ہم لوگ یہاں سے نکلتے نہیں. ہمیں زور سے انہوں نے دھکیل کے پھر نکالا کہ جی آپ جائیں, پر آپ نے میڈیا سے نہیں بات کرنی. وہاں پہ سامنے آپ کے میڈیا کے ساتھی تھے, ان سے ہم نے بات کی. ہم لوگ جا کے پھر کے پی ہاؤس میں ہم نے میڈیا ٹاک کی. آج صبح الحمدللہ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن بھی آئی جی پورٹل پہ وہ بھی دے دی. اور آدمی اسپیکر صاحب کو نہیں بتایا آپ نے؟ ان کو بھی بتایا, ان کے بھی اسپیکر. اچھا, ان کو آپ اکثر اوقات بتاتے رہتے ہیں, کبھی وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, کبھی ایکشن نہیں لیتے, تو اس مرتبہ انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ اس بار جی یہ ہوا ہے کہ گھنٹے کے بعد انہوں نے کسی سے بات کی نہیں کی, یہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ کوئی جواز صحیح نہیں تھا ہی نہیں ہمیں وہ کرنے کا. 144 تو ہوتا ہے, کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ تو کورٹ آرڈر کے تحت وہاں پہ جا کے ڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں. جیل میں تو کوئی خوشی تو نہیں جاتا نا ملنے کے لیے, مظاہرہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی جواز تھا ہی نہیں, نمبر 1. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی,
متعدد چیزیں جو ہے اسپیکر صاحب کو پہلے بھی میں نے لکھا ہے, میں نے میسج لکھا تھا, میں نے کہا جی جس وجہ کے لیے وہ اسپیشل کمیٹی بنی ہے اس خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں جو اس کا کام تھا اس پہ وہ انہوں نے کام نہیں کیا, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی طرح ایک اس کو احتیاط کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں, غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا. یہ بتائیں عمر ایوب صاحب کہ اب آپ پر بینگ اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی پاکستان میں کتنے آپ پہ مقدمات ہیں؟ نون میرا خیال ہے 100 سے تو کراس کر گیا ہوں. 100 سینچری ہو گئی آپ کی؟ سینچری ہو گئی جی. آپ کو مبارکباد دوں یا رہنے دوں؟ میرا خیال ہے دے دیں دے دوں دے دیں. اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس کی وجہ سارے بوگس پرچے, ایک دن میں 4 اکتوبر کا جو یہاں پہ تھا اس پہ میرے اوپر ایک دن کے اوپر اسلام آباد اور پنڈی میں 24 FIRs ہوئی ہیں. اچھا. اور اس پہ 14 فورنرز ایکٹ, یعنی کہ میں سارے مقدمے اسلام آباد میں ہوئے ہیں؟ اسلام آباد اور پنڈی جی, یا اور زیادہ تر وہ 4 اکتوبر کے 98% اسلام آباد میں. اچھا, یہ میں نے اس پر بات کیا, کچھ پولیس کے افسران کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایک دن میں کسی شخص پہ بہت سے مقدمات قائم ہوتے ہیں نا مختلف شہروں میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کانسپریسی میں انوالو ہے یا نہیں ہے. تو کانسپریسی آج کل جو ہے وہ صرف ایک شہر میں نہیں ہوتی, کانسپریسی شروع ہوتی ہے ایک شہر میں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. میر صاحب, یا یہ کنسپریسی ہے تو میرے اوپر تو 14 فورنرز ایکٹ بھی لگایا کہ میں غیر ملکی شہری ہوں. فورنرز ایکٹ لگا دیا وہ بھی 3-4 پرچوں میں مجھ پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے. اچھا, یہ پولیس والے کہیں جان بوجھ کے تو غلط دفعات نہیں لگاتے کہ آپ کو فائدہ ہو؟ کوئی معلوم نہیں ہے, میرے خیال ہے کوئی ڈفرز بیٹھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, پر جو بھی کر رہا ہے مطلب ابھی مجھ پہ فورنرز ایکٹ یا لگا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان میں مطلب ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں, 1947 سے پہلے کے یہیں پہ, کیونکہ پہلے آپ پر ایک FIR تھی کہ آپ نے موٹر سائیکل چوری کی اور چوری کی موٹر سائیکل پہ آپ ایک ایکس رے مشین چوری کر کے لے جا رہے تھے اور اسی موٹر سائیکل پہ کوئی 2 بندے بھی آپ اغوا کر کے 4 ہاں قتل بھی کیے. تو یہ عقل مانتی نہیں کہ اس طرح کا مقدمہ درج بھی ہو سکتا ہے؟ ہوئے ہیں سر, ہوئے ہیں میر صاحب. اور میرے اوپر گجرانوالا, آپ کا اللہ بھلا کرے, لاہور کے مختلف جگہوں میں, آپ کا فیصل آباد, میاں والی, پنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا, اٹک, ہر جگہ پہ بیک وقت یہ ساری وارداتیں کی. اچھا, آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے عدالتوں سے, آج بھی عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملا ہے, آپ کو بھی ریلیف ملتا ہے, تو آپ کو عدالتوں سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے, حکومت سے شکوہ ہے؟ میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹائم میرا, آپ کئی بار آپ نے پروگرام پہ بلایا, آپ کے پروڈیوسر صاحب سے معذرت چاہتا ہوں, میں نے ہمیشہ معذرت کی جی میں روڈ پہ ہوں یا عدالتوں میں جا رہا ہوں. میرا تقریباً 95% ٹائم عدالتوں میں حاضری کا لگتا ہے, کیونکہ آپ عدالت میں حاضری نہ کریں تو آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری آ جاتے ہیں, اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. وہ ایک کیس میں آپ کو پکڑ لے تو آپ کے پھر سارے کے سارے کیسز کھل جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور عدالت سے ایک کیس میں, میاں والی کے کیس میں ہم لوگ بری ہوئے ہیں, وہ جج صاحب کو انہوں نے چینج کر دیا ATC سرگودا کے, ابھی وہاں پہ اور بھی کیسز لگے ہوئے ہیں, بہت سے اور کیسز لگے ہوئے ہیں, تو بھگت رہے انشاءاللہ, کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو 24 نومبر کو ایک احتجاج کی کال آج سامنے آئی ہے, ذرا پہلے سن لیتے ہیں جی کہ احتجاج کی کال کس حوالے سے دی گئی ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے, اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے, پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہمیں نے آزادی میں رہنا ہے. اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا. 24 نومبر کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے لیے کال دیا. تو عمر ایوب صاحب 24 نومبر کو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ابھی ہمیں یہ میڈیا کے ذریعے ابھی میں نے سنا ہے, جب میں آ رہا تھا لیفٹ پہ تو آپ کے ایک ساتھی نے مجھے بتایا تھا. ابھی ہم لوگ ساتھی مشورہ کریں گے, جو ساتھی وہاں پہ مل کے آئے تھے خان صاحب سے, ان سے بھی مشورہ کریں گے, ان سے پوچھیں گے کیا احکامات ہیں, اور ان احکامات پہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات ہیں ان پہ منون ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ.